سب سے کمزور طبقہ ہمارے ڈپارٹمنٹ اماموں کا ہے، اور جبکہ سب سے زیادہ دین کا کام امام لوگ کرتے ہیں، مدرسین کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ اتنا کمزور سمجھتی ہے ہماری پبلک، اتنا کمزور سمجھتی ہے کہ جس کی گھر پہ بھی نہیں چلتی ہو نا، جس کی گھر پہ اس کی بیوی کوئی حیثیت نہ سمجھتی ہو، ابے تو بیوی کا غصہ امام پہ کیوں اتر رہا ہے؟ پانی گرم کیوں نہیں ہوا؟ ارے تم بھی گرم کر دو یار کبھی۔ سمر سیبل کا بٹن کیوں نہیں دبایا؟ تم نہیں دبا سکتے ہو، زبان تو ہلا سکتے ہو، تم نہیں دبا سکتے ہو۔ امام صاحب گزر رہے تھے، توجہ کسی طرف تھی، کسی وجہ سے سلام نہیں کیا، لے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کوئی بیچارہ مسئلہ پوچھنے چلا گیا، اس نے 150 روپے مسافے میں دے دیے، اتفاق سے وہ اس کا مخالف تھا، تو مخالف تو وہ تھا، یہ امام کا مخالف ہو گیا۔ امام کا بیچارے کا نہ خاندان ہوتا، جہاں امامت کرتا ہے وہ اگر دوسری بستی میں کرتا ہے تو نہ اس کا پریوار ہوتا، مقتدی ہی اس کا خاندان ہے، اس کا پریوار ہے، تم ہی اس کا خون چوسو گے تو تمہاری نمازوں کا کما حقہ ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایک عام مومن کے دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے امام کا دل توڑ دیتے ہو۔ ارے وہ انسان ہے، کوئی غلط فہمی اس سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی قصور اس سے بھی ہو سکتا ہے، حجرے میں جا کے، اس کے کمرے میں جا کے خاموشی سے اپنے امام سے کہہ دو، یہ تو دیکھ لو کہ اگر یہ نماز نہ پڑھائے، مصلی پر ہمارا امام کھڑا نہ ہو تو ہمیں صرف فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور امام نماز پڑھا دے تو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ جلسوں کا خرچہ بڑھ رہا ہے، عرسوں کا خرچہ بھی بڑھ رہا ہے، پروگراموں کا خرچہ بڑھ رہا ہے، ہر چیز کا خرچہ بڑھ رہا ہے، مگر اماموں کا خرچہ کم ہو رہا ہے۔ کیوں کم ہو رہا ہے یہ بتاؤ گے؟ آپ نے مجھے بلایا، گاڑی سے بلایا، بہترین کھانے کا نظم و ضبط ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب نے کیا۔ آپ بھی کرتے تو ایسے ہی کرتے، اچھا ہی کرتے۔ ہم کتنی دیر آئیں بھائی صاحب؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کریں گے، اپنے گھر کو جائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ خدمت بھی خوب کریں گے ہماری، کرتے ہی ہیں جلسوں میں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن جو 24 گھنٹے تمہارے بیچ میں رہتا ہے، رات میں 3 بجے تمہارا بیٹا گھر پہ، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، 3 بجے جا کے امام صاحب گھر پہ بچہ ہوا ہے، ذرا کان میں اذان دے دو، بیچارہ وہ سردیوں میں آ رہا ہے تمہارے بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے۔ خدا کے بندو، اس کا مقام تو پہچانو، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر پہ کوئی فنکشن ہے مگر جنازہ پڑھانے کے لیے وہ آ رہا ہے، اس کے مقام کو پہچانو۔ 15 کونٹل غلہ دے کر کے، 20 کونٹل غلہ دے کے، یہ زیادہ 12-13 ہزار روپے تنخواہ دے کر تم امام کو غلام سمجھتے ہو۔ ارے تم کتنی ہی سیلری دے دو، وہ تمہارا غلام نہیں بن سکتا۔ مصطفیٰ نے انہیں امام بنایا ہے، وہ امام ہی رہے گا۔ تم مقام پہچانو یا نہ پہچانو، مگر امام جو مسجد میں آگے ہو گیا ہے، وہ سماج میں پیچھے تم نے کیا ہے، اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور بستیوں میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے، امام صاحب چلے گئے، بھئی کوئی ریزن تھا، ان کا دل نہیں لگا، یا کسی سے کوئی بات ہوئی، انبن ہوئی، چلے گئے۔ اب وہ چلے گئے تو وہ تو چلے گئے، اب اس امام پہ تبصرے ہوں گے، اس امام کے بارے میں کافی دنوں تک ذکر ہوگا۔ ارے امام کے بارے میں ذکر، اب وہ چلا گیا اپنے گھر، اس سے محبت سے پیش آؤ، وہ تمہارا مومن بھائی ہے۔ اور ہاں، اب میں بات ایک طرفہ نہیں کروں گا، دونوں طرف کی بات کہوں گا، اور اماموں کو بھی بے پناہ محنت کرنا چاہیے، جو کہ کرتے بھی ہیں، اور اماموں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، اپنے نماز پڑھو، مسجد میں رہو، کہیں آنا جانا کرو ہی نہیں، جسے مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ حجرے میں آئے گا تمہارے پاس، ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک جگہ گئے تو دوسرا ناراض ہو سکتا ہے۔ ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی محبت میں بلا رہا ہے، کوئی چاہتا ہے امام صاحب آ کے میرے گھر پہ فاتحہ پڑھ دیں، تو پھر ایسا کرو، اس بات کا لحاظ رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا مخالف ہو، اس کو بھی تمہیں، یار امام بیچارہ کس کو مینیج کرے، وہ مینیج کرنے میں خود کا مینجمنٹ بگڑ جاتا ہے اس کا بیچارے کا، اور تمہارے امام صاحب ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میں نے تو تقریروں میں ناظم صاحب لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھنے جایا کرو تو جیب میں 50-100 روپے رکھ کے لے جایا کرو، اور جمعے کی نماز کے بعد اپنے امام سے مسافہ کرو، تو مسافے میں وہ نذرانہ ان کو امام کو
کو پیش کر دیا کرو. 10-20 مقتدی بھی اس طرح سے کریں گے تو امام کو یہ معاشی طور پہ کافی فائدہ ہو جائے گا اور تمہارا بھی کچھ زیادہ نہیں جائے گا. کبھی سوچو تو صحیح, تمہارے کانوں میں اذان دینے والا تمہارا امام تھا, تمہارے جنازے پڑھانے والا تمہارا امام تھا, تمہارے بچوں کو خدا کا نام سکھانے والا تمہارا امام تھا. ایک دو جلسے میں تم دین نہیں سیکھ پاؤ گے کما حق ہو. اگر تمہیں کوئی مکمل طریقے سے دین سکھانے والا ہوتا ہے تو وہ تمہارا امام ہوتا. یہ نہیں ہے کہ میں جلسے میں تقریر کرنے آؤں تو میں اپنی بات کروں اور اماموں کی نہ کروں. ہمارے جلسے بھی تو امام لوگ ہی کراتے ہیں, مدرس لوگ کراتے ہیں, اس لیے ہم نے اماموں کے بارے میں کہہ دیا ہے. ویسے تمہارے چہروں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ تم اماموں سے محبت کرنے والے ہو. ذرا ایک مرتبہ امام کے نام پہ مچل کے بولو سبحان اللہ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے بھی امام بنے؟ بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو چاہتے ہیں نا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی دیکھو موت تو سب کو آنا ہے. اگر کاتب تقدیر نے تمہاری موت تمہاری اولاد کی موجودگی میں رکھی ہے تو اللہ کرے تمہاری اولاد اس قابل ہو جو جنازہ پڑھے نہیں صرف بلکہ پڑھائے, بلکہ آواز آئے, بلکہ دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جس کے دل میں جتنا زیادہ درد ہوتا ہے, جتنی تڑپ ہوتی ہے. ایک باپ کے لیے جتنی تڑپ اولاد کے دل میں ہوگی وہ دوسرے کے دل میں شاید نہیں ہوگی, یا بھائی کے دل میں ہوگی, سگا بھائی ہے تو باپ کا جنازہ رکھا ہو اور بیٹا پڑھ رہا ہو اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بیٹا جب دعائیں کر رہا ہوگا نا آنکھوں سے گوہر ٹپک رہے ہوں گے, پیمانے دل آنکھوں سے برس رہا ہوگا کہ مالک میرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, یا اللہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے میرے والد کے گناہوں کو معاف کر دے. یار وہ بیٹا جو دعائیں کرے گا غریب ہے اگرچہ, مگر اس دعاؤں کے صلے میں قدرت کیا عطا فرمائے گی, اللہ کیا دے گا وہ کروڑ پتی کا بیٹا نہیں دے سکتا جو غریب کا بیٹا دے. اس کی دعا تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی, سامان بن جائے گی. مجھے اللہ کے کرم سے امید قوی ہے, میرا رب فرمائے گا فرشتو اس کی قبر میں رحمت کا بچھونا بچھا دو. فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تو گناہگار ہے. اللہ فرمائے گا میں بھی تو غفار و ستار ہوں, میں نے معاف کر دیا. اور فرشتوں تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے بیٹے کی دعائے جنازہ کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بچے اتنا تو پڑھ جائیں جو تمہارے جنازے پڑھا دیں, تمہاری آنے والی نسلوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کی شمع روشن کر دیں, تمہاری آنے والی نسلوں کے دلوں میں پیارے نبی کی محبت کے علم کو لہرا دیں. اس لیے ہم نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ. بولیے انشاءاللہ, زور سے بولیں انشاءاللہ. مولانا حسیب صاحب پڑھانے کی لگن ہونا چاہیے. فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں, کئی فتاوی ان کے قلم سے معرض وجود میں آئے. فتاوی فیض الرسول, فتاوی فقیہ ملت. پتا کتنی کیسی کمزور فیملی تھی ان کی, دن میں مزدوری کرتے تھے, دن میں آواز آئے دن میں, اور رات میں جا کر علامہ رشد القادری کے پاس پڑھتے تھے. یار لگن تو ہو, تڑپ تو ہو. پانی کی بوند کو دیکھا تم نے جو مستقل گرتی رہتی ہے پتھر پہ, دیکھا کوئی پانی کی بوند مستقل پتھر پہ گرتی رہے, پتھر کتنا مضبوط ہوتا ہے, مگر وہ پانی کی بوند بھی اس پتھر کے اندر اپنا نشان چھوڑ دیتی ہے. چونٹی کو دیکھا, چونٹی کو دیوار پہ چڑھتی ہے پھر گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے, اور آخر میں وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے. دانے کو دیکھا ہے, آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں, ہم لوگ تو کسان لوگ ہیں. دانا دیکھا, کسان کھیت میں ڈالتا ہے, پانی برستا ہے,
مٹی میں جا کے مل جاتا ہے، مگر وہ اپنا سنگرش جاری رکھتا ہے، خدا کی مدد ہوتی ہے۔ مسبب الاسباب تو وہی ہے، اور وہی دانا جس نے ہستی مٹا دی تھی اپنی، وہ زمین کا سینہ چیر کے اوپر آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ یار کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں نا تو کنارے پہ پہنچ ہی جاتی ہیں، دانا جب خاک میں ملتا ہے تو گلے گلزار بن ہی جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ بولو۔ دیکھو طلب کی بات ہوتی ہے، ہمارے سنبل کی بات ہے۔ ہمارے سنبل میں ایک سنتری تھا، اپنے سنبل کے کوٹ کی بات ہے۔ سنتری یعنی جو جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بیچارہ ایک طریقے کا وہ نوکر ہی ہوتا ہے۔ جج صاحب جب آتے ہیں تو سیلیوٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ گیٹ پہ وہ کھڑا رہتا ہے، گیٹ کیپر سمجھ لو اس کے ایک طریقے کا۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا، تمنا کی، اس کے پاس بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کرسی تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خود تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک نیت کی اس نے دیکھا یار جج صاحب کے قلم میں کتنی طاقت ہے، جو لکھ دیا لکھ دیا، پورا سسٹم جج صاحب کے قلم کے حساب سے چلتا ہے، جو لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس نے تمنا کی، اپنے سنبل کوٹ کی بات ہے، اپنے بیٹے کو پڑھایا، اور وہ دن بھی آیا کہ جب اسی کوٹ میں وہ سنتری تھا، اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آنے والا تھا، اور اس کا بیٹا جج بن کے آیا، اور باپ سیلیوٹ کر رہا تھا تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے پتا جی کے چرنوں کو جا کر کے اس نے چوم لیا اور کہا پتا جی یہ سیلیوٹ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے مجھے تمہارے سنگرش، تمہاری محنت اور تمہاری لگن کے بدلے ہی میں ملا ہے۔ تو ہم اپنی تقریر میں اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ آدھی روٹی کھا لو مگر بچوں کو پڑھا لو، جاہل مت رکھو بچوں کو، قلم ہونا چاہیے بچوں کے ہاتھ میں۔ کیا نام ہے بستی کا؟ محمد زماں پور، ملک محمد زماں پور کے لوگوں، یہ مت سوچنا کہ ہم تو ایک ولیج میں رہتے ہیں، ایک دیہات میں رہتے ہیں، ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ آگے وہی بڑھے گا جو سنگرش کرے گا، آگے وہی بڑھے گا جو محنت کرے گا۔ وہ شروع کی ابتدائی جماعتوں میں اسکول میں پڑھا تھا کہ خرگوش بھاگ رہا تھا، اس نے سوچا کہ وہ کچھوا تو پیچھے رہ گیا، نیند نکال لوں، مگر کچھوا سنگرش کرتا رہا، محنت کرتا۔ حالانکہ یہ ایک مثال ہے، سمجھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں۔ وہ سنگرش کرتا رہا، بھاگتا رہا، اور خرگوش میاں سو گئے، اور جو سو گیا وہ کھو گیا، جو سنگرش کرتا رہا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی تب تک کچھوا اپنی منزل پہ پہنچ چکا تھا۔ تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ ذہن دے دو کہ بیٹا نہ تو گالیاں سیکھنا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، ہمیں تو پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھنا ہے، عالم بننا ہے، محدث بننا ہے، فقیہ بننا ہے، مفسر بننا ہے۔ اور اپنے ہی بعض بیٹوں کو سمجھا دو کہ دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد IAS بھی بننا ہے، IPS بھی بننا ہے، بڑا ادھیکاری بننا ہے، ہمیں ہر وبھاگ میں پہنچنا ہے، اور دنیا میں خدمت خلق کا مظاہرہ کر کے دکھانا ہے، دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار جب ایسا ہے تو نبیوں کے امام کا کردار کیسا ہے۔ اب بھائی دیکھو میں نے بہت دیر تقریر